میں 12 اور 2 14 برس تک یہی چند چٹکیاں بطور غذا لیتا رہا۔ اسے صابر پیا نام کی برکت کہ مجھے کبھی بھوک پیاس نے تنگ نہیں کیا اور نہ ہی کہیں کسی کمی کمزوری کا احساس ہوا۔ اس دوران میرے دادا سورگ باش ہو گئے تھے اور میرے بابا بھی اپنی بیماری کے ہاتھوں دکھی رہنے لگے تھے۔ اپنے علاقے میں ہمارا خاندان چند باتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ پہلی بات یہ کہ اورنگزیب بادشاہ کے دور میں ہمارے بزرگ جتھے دار تھے جو بعد میں بادشاہ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ہم مسلمان فقیروں، ولیوں، بزرگوں کو بہت مانتے تھے۔ جہاں ہمارے ہاں گرنتھ صاحب کا پاٹھ ہوتا تھا، وہیں ساتھ باب فرید، صابر پیا اور تمام خواجگاں کی فاتحہ شریف بھی ہوتی تھی۔ علاقے میں سیاسی، سماجی اثر و رسوخ اور اپنے دیس کے علاوہ بدیش میں بھی کاروبار تھا۔ اب اسے کیا کہیے کہ ہماری میں عورتوں کی نسبت مرد بہت ہی کم تھے، جس کی وجہ سے ہمارا خاندان بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا دادا اکیلا، باپو بھی آگے اکیلا، اور اب میں بھی ایک ہی ہوں جبکہ میری 5 بہنیں ہیں۔ میں کھانے پینے سے فارغ ہوا، ٹیشو پیپر سے منہ صاف کرتے ہوئے بادل نخواستہ بولا، تم شاید اپنے دادا جی کی گود میں بیٹھنے کا کوئی واقعہ سنانا چاہ رہے تھے۔ ہاں جی، میں اسی واقعے کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ دادا بابا مجھے اپنی گود میں بٹھائے کٹوری میں گھولی ہوئی وہی مخصوص غذا اپنی انگلی سے چٹا رہے تھے کہ کہیں بے دھیانی میں ان کی انگلی پہ میرا دانت پڑ گیا۔ ہلکی سی کرتے ہوئے جو انہوں نے انگلی کھینچی تو ناخن کی جڑ پہ گڑھے خون کی ننھی سی بوند یاقوت دانے کی مانند ڈلکے مار رہی تھی۔ انہوں نے عجیب سی سراسیمگی میں اپنی زخمی انگلی سے میرے ہونٹوں پہ لگا ہوا خون صاف کرتے ہوئے کہا، صابرے، یہ تم سے کچھ اچھا سرزد نہیں ہوا۔ وہ چندریا، اتنی جلدی اپنا راستہ ہی بدل دیا ہے۔ دادا کچھ دیر مجھے عجیب سی نظروں سے تولتے رہے، پھر ایکا ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، تیرے باطن کے فقر اور ظاہر کے جلال نے اپنا آپ کھول دیا ہے تو عشق و جذب کی ایک انوکھی سی داستان لکھوائے گا جسے فرزانے اور مستانے کئی زمانوں تک یاد رکھیں گے۔ میں ایک بالغ تھا، دادا بابا کی ایسی گمبھیر باتیں میرے سر پہ سے گزر گئی تھیں، لیکن میرے ننھے سے دماغ کے کسی کونے میں کسی انوکھی سی چیز کی طرح ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو گئی۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ بھی کہا تھا، تجھے ایک سیاہ پوش درویش ملے گا جسے تو اپنے اندر کی گواہی سے خوب پہچان لے گا، تو اسے اور وہ تجھے کھلائے گا، تم دونوں ایک دوجے کے من میں ککر کے کنڈے کی مانند کھب سے جاؤ گے۔ وہ یوں لہک لہک کر مجھے بتا رہا تھا جیسے گوربانی سنا رہا ہو، اور ادھر میں خوب نگاہیں ٹکائے اور دل جمائے صرف سن رہا تھا کہ مریض، مرید، محبوب اور مجنون وغیرہ جب خود بخود بولنا چاہیں تو انہیں خوب بولنے کا موقع فراہم کرو۔ کھل کر رونے سے جس طرح آرام ملتا ہے، اسی طرح اکثر کھل کر بولنے سے بھی بڑی تسکین اور تمکین حاصل ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ جو درد دروں، مال سحر و فسوں اور جذب و جنوں کے سزاوار ہوں۔ اس کی پنجہ صاحب کے چشموں کے لشکارے مارتے ہوئے پانیوں کی مانند طلسم گھولتی ہوئی آنکھوں میں قیامت کا دمد دھیرج تھا۔ روشن چہرے کے چاند میں مائی عشقاں اپنا پرانا کھوچل چرخا ڈالے رسوائیوں کی پنیاں دھرے مقدروں کا سوت کاٹتی ہوئے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایک ایسے بچے کی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اتفاق سے ماہ کامل دیکھ لیا ہو۔ کینیڈا میں میرا قیام محض چند یوم کے لیے تھا۔ اس دوران وہ مسلسل پیتزے اور پریم پلے سے مجھے باندھے رہا۔ ہر روز وہ میرے لیے مختلف نوع کے پیتزا اور کھانے لاتا، پھل اور آئس کریم، پاکستانی باسی اخبار اور رسالے۔ پھر پہروں بیٹھا مجھے کھلاتا اور دیکھتا، عجیب عجیب اوکھی اور اولڑی سی باتیں سناتا اور پوچھتا جن کا بظاہر کوئی سر پیر تو دکھائی نہ دیتا، مگر وہ کمر کمر اور کئی کئی اکھیوں تک تصوف، تدبر، تفکر میں اتری ہوئی ہوتی۔ بالی عمر میں اس کی یہ اتران اور خوازی دیکھ کر میں اس سے خوف سا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی گفتگو کا وتیرہ بھی حیران کن تھا۔ اچھا خاصا چلتے چلتے پٹری سے اتر جاتا، جیسے کوئی نٹ کھٹ سا سائیکل سوار اچانک اچھی بھلی راہ چھوڑ کر کچے یا ٹیڑھے میڑھے کھلوان میں اتر لے
اور اچھے خاصے جھولے جھٹکے کھا کر پھر اپنی راہ پہ آ لگے۔ ایک چپ سی شام وہ میرے سامنے پنتھی پورے بیٹھا ہوا تھا۔ بات امرتسر کی ہو رہی تھی کہ وہاں کیسے کیسے نابغہ روزگار اور یکتائے اثر لوگ پیدا ہوئے یا رہتے تھے۔ اس کے پرکھوں کی جنم بھومی بھی چونکہ پیر بھولے کے علاقے میں تھی، اس لیے وہ خوب چہک چہک کر وہاں کی باتیں سنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ میرے منہ میں بسم اللہ کہہ کر چھوٹے چھوٹے لقمے بھی ڈالتا جاتا۔ اچانک اس نے درمیان میں گرا لگا دی: لاہور بادشاہ، امرتسر وزیر، لدھیانہ بھکا تے جلندر فقیر۔ میں بھچکا سا اس کا منہ تکنے لگا۔ الہی، یہ اسے کیا ہو گیا؟ مجھے اس طرح سکتے میں دیکھتے ہوئے اس نے واپس اپنے موضوع پہ آنا چاہا۔ میں نے اشارے سے روک دیا۔ یہ کینیڈا میں سے یکدم لاہور، امرتسر، لدھیانہ اور جلندھر وغیرہ کہاں سے ٹپک پڑے؟ اس نے ابرو اٹھا کر میری بات کو حیرانگی سے اچکا۔ جواب کچھ ہوتا تو دیتا، مجھے اسی طرح سکتا سا لگا۔ دیکھ کر پوچھنے لگا: بابا جی سرکار، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ گیا؟ میں نے ابرو اٹھا کر آہستگی سے کہا: تم جو غلطی سے بھی کہہ گزرو وہ بھی خوب صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ بھول پن سے دیدے مٹکاتے ہوئے بولا: میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہی تو سمجھتے ہو جسے تم کہتے ہو کہ نہیں سمجھا۔ ذیشان مجھے اور صابر سیاح کو زبردستی ٹورانٹو کے لبے ساحل بلند ترین ریوالونگ ریسٹورانٹ میں کافی پلوانے کے لیے لے گیا۔ صابر ریسٹورنٹ میں داخل ہونے سے ہچکچا رہا تھا۔ ٹاور کے گردا گرد دائرے کی صورت بنا ہوا یہ عجوبہ سا ریسٹورنٹ کمال آہستگی سے گھومتا ہوا اوپر نیچے آتا جاتا رہتا ہے۔ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پورے شہر اور سمندر کا دور دور تک نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ صابر کسمساتے ہوئے بتانے لگا کہ وہ یہاں رہنے کے باوجود کبھی اس گھومنے اور اترنے چڑھنے والے ریسٹورنٹ میں داخل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ وہ یہ بتانے لگا کہ شاید اسے بلندی پہ چڑھنا راس ہے اور نہ ہی پسند کہ چڑھنے کے بعد نیچے اترنا، کہ یہ بڑی سخت نموشی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے تو میں ہوائی جہاز کا سفر بھی خوش دلی سے نہیں کرتا کہ وہ بھی آنن فانن چڑھتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین چاٹنے لگتا ہے، اور گھومنے والی چیز بھی عجیب سی لگتی ہے۔ چڑھ کر اترنا ہو تو چڑھنا ہی فضول، اور اگر گھوم پھر کر پھر وہیں پہنچنا ہے تو گھومنے سے کیا حاصل؟ اور اگر کبھی چڑھنا ہی کچھ ایسا ضروری ٹھہرے تو مسیح و حلاج اور علم یا بھکتے کی اداز سے سولی چڑھو کہ چڑھتے ہی جاؤ، کیونکہ کوئے یار سے نکل کر جو راستہ سوئے دار نکلتا ہے وہ آگے وقوع دارین تک پہنچتا ہے۔ اس سے پیشتر کے صابر اپنی بات کو پاک پتن سے کلیر تک پہنچاتا، میں نے ایسی چڑھائی اترائی اور گھمائی والے ریسٹوران میں 3 حرف بھیجتے ہوئے نیچے ایک معمولی سے کافی بار میں جانے کو ترجیح دی۔ وہ کافی سرکتے ہوئے اچانک گرا لگا بیٹھا: اوکھیاں چڑھاں تے نہ ڈمڑیاں سکھاں۔ میں اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ الہی، یہ کس امر کا بندہ ہے؟ چند اجنبی سے لمحے میں اسے ٹکٹکی باندھے تومتا رہا۔ از بس کا میں نے ایک ٹیڑھا سا تیر چھوڑا: کیا تم نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا ہے اور پیر شاہ غازی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہنے لگا: بابا جی سرکاراں، آپ تو جانتے ہیں کہ کپاہ کہیں سے چنی جاتی ہے، دھاگا سوت کہیں اور بٹا جاتا ہے، کپڑا پتہ نہیں کہاں پہ تیار ہوتا ہے، بتیرا سیاہ کہیں اور جاتا ہے، استری وتر کوئی لگاتا ہے اور تب پھر کوئی امر والا پہنتا ہے۔ میرے کلبوت پہ بھی وتر وہیں سے لگا ہوا ہے۔ عارف کھڑی شریف سرکار میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت محبت کے وتر سے فقیر درویش کا عشق چولا رنگ رنگی لڑا ہوا جاتا ہے۔ عالم ذات میں معشوق بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ اگر تم معشوق کے بجائے درویش پڑھ لو تو شعری حسن دو چند جبکہ معنوی بلاغت سہ چند ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ فنی طور پہ درست شعر تو یوں ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن وقف میں وقفہ جب طویل پکڑ گیا تو میں ناچار سا بولا: لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ اس شعر میں معشوق ہی رہنے دیں، یہاں یہی سوبتا ہے۔ کوئی معقول وجہ؟ میں نے مزہ لینے کی خاطر پوچھا۔ آپ استنبول اور قونیہ شریف تو جاتے ہی رہتے ہیں، مسجد سلطان
مسجد سلطان احمد یعنی نیلی مسجد میں بھی کئی بار نماز پڑھی ہوگی، یقیناً آپ اس کے گرد و نواح میں بھی گھومے پھرے ہوں گے۔ مسجد کے دائیں بغل کے سامنے کی دکانوں اور فٹ پاتی قہوہ خانوں کے پچھواڑے ایک شکستہ سے بے خانمہ کونے میں ایک ڈھیری سی ہے، جسے قبر تو کسی طور نہیں کہا جا سکتا، بس سنگ و خشت پہ کچھ نشانات، آس پاس کی ویرانی، اداسی اور ایک عجیب سی دھانس چھوڑتی ہوئی بو باز کہ جیسے پاس ہی کہیں کلیجی بھونی جا رہی ہو۔ انہی چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے۔ قریب پہنچنے پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کسی رجل شہید نے، جس کے جسم و اعضاء سے تازہ تازہ سرخ لہو ٹپک رہا ہے، آگے بڑھ کر آپ کو بازو میں بھر لیا ہے، یہاں تک آپ اس کے دم نفس کو اپنے رخساروں پہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا تعلق و ربط کوچہ ملامت سے ہو۔ یہ بے نام و نشان، شکستہ و ویران، ماتوب سلطان، ملامتی درویش اسماعیل معشوقی کی شہادت گہ الفت ہے۔ اسی کیفیت کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا: یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس نمدھاری سکھ بچے کی ان اچجی باتوں سے مجھے ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس ادھیر پہری عمر ایسی اٹھان، الہی اس کی اڑانوں کی خیر۔ منہ سے بے ساختہ دعا نکلی۔ وقت، رزق، رستے نے مجھے اگلے روز وہاں سے ٹہلا دیا تھا۔ اس کے چند مکھڑے اور اخلاق و اخلاص کی سکندت بہت دنوں تک میرا من گرماتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے سمے کی چوندی نے آنکھوں کے سامنے کے منظر بدل دیے اور میں زندگی کے تماشے میں تماشا بن کر رہ گیا۔ لیکن اس دوران صابر سنگھ سے ٹیلی فون اور دیگر ذرائع سے سلسلہ وفا و نگاہ جڑا رہا، ہمہ اوست ہمہ از اوست، فقیری درویشی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر ایک بھانبر سا مچا رہتا تھا، جس سے خارج ہونے والی تپش اور توانائی کم از کم میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کبھی کوئی طالب یا شاگرد ایسا بھی مل جاتا ہے یا ایسے مقام پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ استاد اس سے اپنی جان بچانے کی کرتا ہے۔ اس کے ہاں جذب، شدت اور طلب اس نوع کی ہوتی ہے کہ اگر مناسب احتیاط نہ برتی جائے تو خاصے زیال کا احتمال رہتا ہے۔ میں بھی اس عاشقی میں اپنی عزت سادات بچا رہا تھا۔ میری ساتویں آنکھ دیکھ رہی تھی کہ اس نے اپنے ساتھ مجھے بھی گھسیٹا ہے، یعنی وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ علم نکلا۔ اماوس کی آدھی رات پیچھے اور آدھی آگے ٹیلی فون نے اونگ توڑی۔ اس سمے میری محویت کا کچھ اور ہی عالم تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے میرا سارا انہماک چوپٹ کر دیا۔ بادل ناخواستہ متوجہ ہوا تو دوسری جانب یہی حضرت داغ داغ تھے، لپکتے ہی بولے: بابا جی سرکاراں، لوک آکھتے نے بال ناتھ جوگی، ول جاندہ ہے پار لنگاونے دا، اور سانوں بھی پار لگا دے، وے گھڑیا منتاں تیریاں کر دی۔ ٹیلی فون بند ہو گیا اور میں کئی لمحے بند ٹیلی فون کو کان سے لگائے رہا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باقی رات میں نے کس طرح سے گزاری ہوگی۔ ایسے ہی ایک بار میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ ٹیلی فون تھر تھر آیا۔ بڑی صحت سے کان سے لگایا: بسم اللہ، السلام علیکم۔ ادھر وہی حضرت آتش: بابا جی سرکارا، الکھ نہیں جاگدا، کہیں سے حضوری کے ساتھ رونا لے دیں۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو شاید میرا میٹر گھوم جاتا۔ اس مجلس میں اس کا محل نہیں تھا۔ صرف اتنا ہی کہنے پہ اکتفا کیا: میری جان، کنان چلے جاؤ۔ چاہے یوسف میں نماز معکوس ادا کرنے کے بعد وظیفہ یعقوبی کی تکمیل کرو، اللہ نے چاہا ایک الکھ تو کیا، 1.25 الکھ جاگ جائیں گے اور گریہ زاری میں حضوری بھی در آئے گی۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک حاجی نما شخص نے کہیں یہ مکالمہ سن لیا۔ اب وہ میرے دوالے تھا: بابا جی، نماز میں حضور کا تو سنا تھا، کیا یہ رونے میں بھی حضوری ہوتی ہے؟ لیجئے، یک نہ شد دو شد۔ میرا جواب تھا: رونے پہ ہی کیا موقوف، ہنسنے مسکرانے میں بھی حضوری ہوتی ہے، بلکہ جینے مرنے میں بھی یہ کار فرما ہوتی ہے۔ یہ سب امر معلوم اور امر معدوم کا قصہ فصیحتہ ہے۔ وہ مرد معصوم بونگیا کر میرا منہ تکنے لگا۔ قصہ ایک اور بھیگی شب کا
میگھا خوب برس برس ذرا کی ذرا تھمی تھی۔ میں بالکنی میں کھڑا آسمان پہ کالے شاہ بادلوں کے جمگھٹوں کو تک رہا تھا۔ میرے حساب سے چاند برج اسد میں تھا۔ اچانک زبردست کڑاک سے رعد لہرائی اور شمال تا جنوب برقی شعلوں کی یلغار سی پھیل گئی۔ اسی لمحہ جو پھر بادلوں کے منہ کھلے تو میں ادبدا کر نیچے اتر آیا۔ کھڑکیوں کے کھلے پٹوں کو بند کر دیا کہ آسمانی بجلی نے اب وقفہ وقفہ سے اپنی چاند ماری شروع کر دی تھی۔ اندھیری رات کی اس ڈراؤنی ساعتوں میں جب آسمانی بجلیوں اور چھاجوں برستے پانیوں نے تہلکہ مچا رکھا ہو، اگر اچانک ٹیلی فون بھی ٹرن ٹرن شروع کر دے تو ایسے میں ایک بوبک اکیلے بوڑھے بندے کا کیا حال ہوگا؟ مجھے کھڑک گئی کہ یہ وہی ہے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی کوئی۔ یہ ٹیلی فون کی گھنٹی بھی عجیب چیز ہے۔ میں نے جانا کہ یہ ٹیلی فون کرنے والے کی خو، بو اور پہچان کے ساتھ بجتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ تو خیر بہت زیادہ ہے۔ میں نے عام روٹین کے کاروباری حضرات کو بھی اس گھنٹی کے موڈ مزاج کو سمجھنے میں بڑا خرانٹ پایا ہے۔ وہ گھنٹی بجتے ہی جان جاتے ہیں کہ کون سے لینے دینے والے نے یاد دہانی کے لیے زحمت فرمائی ہے۔ وہ پاس بیٹھے منشی یا بیٹے کو ایک مخصوص اشارہ کر دیں گے۔ وہ وہیں سے بڑے ادب اور احترام سے بتائے گا کہ حاجی صاحب رائے ونڈ اجتماع میں گئے ہوئے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کو گھنٹیاں سن سن کر اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ ٹرن ٹرن کے آہنگ اور ٹیلی فون سیٹ کی تھرتھراہٹ سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ گھنٹی کسی قرض مانگنے والے کی ہے یا کسی سفارش کرنے کرانے والے کی، 7 سالے کی جو کچھ عرصہ رہنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یا کسی محبوب، معشوق یا پولیس والے کی۔ ٹیلی فون پہ وہی حضرت بے کل تھے، بابا جی سرکارا، رانجھن موڑ مہارا، کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، کاگ تھیندے نہیں بگے، شاہ حسین شہادت پان، جو مرن متراں دے اگے۔ ٹیلی فون خاموش ہو گیا اور میں خاصی دیر تک حسب معمول اسے کان پہ ٹکائے گمسم سا پڑا رہا۔ مسلسل بارش، بجلیاں اور صابر سیاح کی بے کلی ہی تو تھی جس نے ایک پل بھی مجھے سونے نہ دیا، نہ حضوری سے رونے دیا۔ اب شاید میری باری تھی۔ میں نے اسے کال کی۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، جی بسم اللہ بابا جی سرکارا، مجھے پتا تھا آپ مجھے ضرور کال کریں گے۔ دیکھیں میں یہاں وہاں میں 6 7 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہاں شام کے 8 بجے ہیں، وہاں تو آدھی رات ہوگی۔ بھلا اس سمے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، متھی کالک چٹے چاٹے، لیڑے بیڑے کالے، ادھی راتی کجل کوٹھے، بابا دیوے بالے۔ بقیہ رات میں نے صابر کو، صابر نے مجھے سونے نہ دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ وقت کی تقسیم میں عجب سی الٹ پلٹ ہوئی، جیسے ہر چیز کی حیت بدل کے رہ گئی ہو، سیدھا الٹا اور الٹے میں ٹیڑھا۔ وقت، حالات، سیاست کی کچھ ایسی ٹیڑھی کھچڑی پکی کہ کچھ یاد نہ رہا کہ غم دوراں کے علاوہ غم جانا بھی کوئی چیز ہے۔ دیکھا جائے تو یہ نظام قدرت کا ایک حصہ ہے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہو تو کارگہ حیات کے کل پرزے فطرت کی مشینری سے ٹوٹ پھوٹ کر الگ ہو جائیں۔ انسانی تعلقات، رشتے اور پیار محبت کے تانے بانے وغیرہ بوسیدگی، فرسودگی کا شکار ہو کر باہمی اکتاہٹ اور عدم توجہی کی صورت اختیار کر لیں۔ نسیان، مصروفیات، فاصلے، موسم، حادثات اور باہمی چھوٹی موٹی چپکلیشیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ وظیفہ ہائے حیات و ممات، انضمام و انقطاع میں ایک خاطر خواہ فاصلہ اور توازن روا رکھنے میں ممد ثابت ہوتی ہے۔ بہت پہلے ادھر ہی سے آہستہ آہستہ یہ ٹیلی فون ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا۔ میں نے کینیڈا میں ذیشان سے پتہ کیا تو معلوم ہوا ہندوستان چلا گیا ہے۔ پھر ایک ذرائع سے خبر ملی وہ کلیر شریف نہر کے پانی میں استادہ ہو کر کسی طویل المیعاد چلے کی تکمیل کر رہا ہے۔ میں نے کلیر شریف اپنے ایک جاننے والے سے پتہ کروایا تو معلوم ہوا ایسا ایک نیم جذوب خستہ حال سا نوجوان کئی ہفتوں سے نہر کے گہرے پانیوں میں گردن گردن ڈوب کر کسی چلے میں مصروف تھا۔ عرس کے دنوں میں ہریدوار کی کوئی طوائف یہاں سلام و نیاز کی غرض سے
नहर किनारे कटाव मैदान में उतरी हुई थी। देखने वाले कहते हैं कि किसी तरह यहीं कहीं इन दोनों की एक दूजे से मुठभेड़ हुई। ये पानी से निकलकर इसके चरणों में आ पड़ा। तवाइफ के लिए ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन थी। इस तपस्वी का सारा शरीर मछलियों और पानी ने जख्मी कर दिया हुआ था। तवाइफ ने साबिर पिया को मस्त मलंग जानकर इनकी खिदमत और तीमारदारी की। मेला खत्म होने पे तवाइफ हरिद्वार सुधारने लगी तो ये मलंग सा जवान फिर नहर में उतर गया। तवाइफ ने किसी तरह इसके घर राबता करके सारा हाल कह सुनाया और अपने एक दो आदमी इसकी निगहदाश्त पे बिठा दिए। एक दो रोज में घर वाले पहुंचे और किसी न किसी तरह इसे अपने साथ ले गए। बस यहीं से इसने अपनी जुबान बंद कर ली थी। कोई कुछ भी पूछे कहे, इसकी एक ही चुप थी। कपड़े लत्ते, खाने पीने की तकल्लुफ़ात से भी आज़ाद हो गया। बस हर वक्त खलाओं में घूरते रहना और आग खाए हुए किसी जले भुने मुनश की मानिंद शोला बदामा रहना इसका हाल था कि किसी सियाने ने बताया, इसे किसी काले ने सूंघ लिया है। साबिर के घर वालों को ये किसी काले का सूंघना समझ न आया। वो यही समझे कि किसी काले कीड़े या सांप बिच्छू ने काट लिया होगा, जिसकी वजह से इसकी जुबान और दीगर मामूलात में फर्क पड़ा है। काटने, डसने और सूंघने का फर्क हर कोई तो नहीं समझ सकता।